السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 3 آیت نمبر 3 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس وَمِنَ النَّاسِ من يجادل مَن يُجَادِلُ في الله فِي اللَّهِ بغير علم بِغَيْرِ عِلْمٍ ويتبع وَيَتَّبِعُ كل شيطان مريد كل شيطان مريد كتب عليه كتب عليه أنه أنه من تولاه من تولاه فإنه فأنه يضله يضله ويهديه ويهديه إلى عذاب السعيد إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مارد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. جزاک اللہ. ومن الناس، واو کو موٹا کرنا ہے، آگے نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ومن الناس ایسے کر کے، من یجادل، ادغام مع الغنہ ہے، نون کو یا کر کے پھر میم کا یا میں ادغام کیا ہے، ادغام مع الغنہ، غنہ بھی کریں گے اور ادغام تو ہو رہا ہے، فی اللہ، لفظ اللہ کو باریک کریں گے، ما قبل کسرہ ہے، لفظ اللہ کے پیچھے فا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، اس زیر کی وجہ سے لفظ اللہ باریک پڑھا جا رہا ہے، یعنی تفخیم کی بجائے ترقیق، بغیر علم، بغیر، غین کو موٹا کر کے تھوڑا سا نرم کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف لین بنتا ہے، تو را کو بالکل باریک پڑھیں گے، آگے عین ہے، عین کا مخرج واضح کر کے پھر میم کے نیچے دو زیریں ہیں، یعنی نون تنوین ہے، واو مشدد ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، بغیر علم، ایسے کر کے، وَيَتَّبِعُ، عین ہے، کل شیطان، تا کو موٹا، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، حروف لین ہے، کل شیطان ایسے کر کے، نم، یہ نون تنوین ہے، نون کے نیچے دو زیریں ہیں، آگے میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، مرید، اور آ کو باریک پڑھیں گے، اور ری یہاں ایک سیکنڈ کی مد بھی کریں گے، ویسے تو یہاں یہ مد عارض ہو رہی ہے کیونکہ ہم یہاں فصل کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں،
تو دال کو ساکن کر دیں گے، نون تنوین ختم کر دیں گے، مرید کر کے رکیں گے، تو ملا کے پڑھیں گے تو پھر نون تنوین پڑھیں گے، مریدین کوتیبا، پھر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو مرید پر آپ طول توسط قصر کر سکتے ہیں، مد عارض ہے۔ کوتیبا علیہ، کوتیبا معروف طریقے سے، علیہ ہے، عین ہے، انہو غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی آواز کو ناک کے خیشومے میں لے جا کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنے کو کہتے ہیں اخفا۔ اخفا کا معنی ویسے ہوتا ہے چھپانا۔ تولاہ، واو کو موٹا، لام کے آگے الف ہے، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے، تولاہ، ہو کرنا، ہو نہیں کرنا۔ فَأَنَّهُ، تو یہاں غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، ہو الٹا پیش ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ یضلہ، ضاد ہر حال میں موٹا کریں گے، اپنی زبان کی کروٹ اور اذراس اپنی داڑھوں سے کی جڑ سے لگائیں۔ یضلہ ویہدیہ، ویہدیہ، دی حروف مدہ یا ساکن ما قبل کسرہ ہے۔ الی عذاب السعیر، بالسعیر مد عارض بن رہی ہے، اس کو آپ طول توسط قصر جو ہے کر سکتے ہیں۔ ومن الناس، ترجمہ دیکھیں، وامن اور من الناس، من یہاں مانا ہوگا سے یا کچھ، ٹھیک ہے جی، من کا معنی سے بھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے۔ ومن الناس، اور کچھ لوگوں میں سے، من یجادل، من یجادل لفظ ہے اصل میں، وہ ہیں جو یجادل جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کی بابت، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، پتہ نہیں ہے اللہ کی باتوں کا، پتہ نہیں ہے اللہ کے متعلق، معلوم نہیں ہے۔ وَيَتَّبِعُ، اور وہ اتباع کرتے ہیں، کل شیطان، ہر شیطان، مرید سرکش کا، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیہم اس کی بابت، شیطان کی بابت، انہو کہ بے شک شان یہ ہے، یہاں 2 انہو آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پہلے انہو کی دیکھ لیں آپ، معنی ہو رہا ہے کہ بے شک شان یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو ہے نا، من، جو کوئی، تولا ہو، دوستی کرے گا اس شیطان سے، فَأَنَّهُ، تو یہاں معنی ہے تو بلا شبہ وہ، یضلہ، گمراہ کر دے گا اس کو وہ شیطان، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بعد میں بتاتا ہوں میں۔ وَيَهْدِيهِ، اور وہ اور رہنمائی کرے گا اس کی، یعنی وہ شیطان، الی عذاب السعیر، عذاب جہنم کی طرف۔ الی معنی طرف، عذاب معنی عذاب، السعیر جہنم کا نام ہے۔ جنت کے نام جو ہیں یا دروازے، جنت کے دروازے جو ہیں وہ 8 ہیں، جہنم کے جو ہے وہ 7 ہیں، اور نام جو ہے جہنم کے وہ تقریباً 8 ہیں، اس میں سے جحیم، سعیر، جہنم، ٹھیک ہے نا جی، اور بھی قرآن میں آئے ہیں، سارے نام تقریباً قرآن نے بیان کیے ہیں۔ تو یہاں السعیر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جہنم کو، جہنم کے عذاب کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، کہ وہ جو ہے نا جی، وہ یہ وہ عاطفہ ہے، وہ کون سی عاطفہ؟ اس وہ عاطفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو محذوف ہے، جو آیات کے مطابق یہ ہے کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور قیامت پر اور دوبارہ زندہ ہو کر پیش ہونے پر یقین رکھتا ہے، یعنی یہ تو یہ ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو قیامت کا منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں
کچھ جانے بغیر خواہ جھگڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جو لوگ ہڈیاں اور مٹی ہو چکے اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یعنی اس کے اور کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن نے کئی جگہ جو ہے نا جی ذکر کیا ہے کافروں کے متعلق. وہ کہتے تھے وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. سورۃ مومنون ہم نے جو پڑھی ہے اس میں یہ 2 دفعہ جو ہے نا یہ آیات آئی ہے. کافر کہا کرتے تھے نہیں 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 یہ سب ایسے باتیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے یعنی بس یہی ہے زندگی ہے اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے وما نحن بمبعوثین. تو بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ سب مولوی کی باتیں ہیں یہ قیامت ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا دوبارہ زندہ ہوگے. نہیں نہیں جب زندگی ہے مر گئے تو مر گئے مٹی ہو گئی تو مٹی ہو گئی جی. اب آدمی مر جائے تو پھر یہ ہڈیاں جو ہے یہ گل سڑ جائیں گی اور مٹی ہو جائیں گی تو پھر اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. تو یہ اللہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں جھگڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں. تو یہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صریح مقابلہ میں اپنے قیاس اور عقل کے ڈھگوسلے پیش کرنا ان الفاظ سے مسئلے کئی واضح ہو گئے. سمجھ آئے یا کسی کو نہ آئے معلوم یہ ہوا جب اللہ کا واضح حکم آ گیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا قرآن میں یہ زندہ پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے تمہاری موت تھی میں نے تمہیں زندہ کیا اور اس زندگی کے بعد تمہیں موت دوں گا. کہاں لکھا ہوا ہے هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر اس کے بعد تمہاری زندگی ہے. تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں میں تمہیں مار کے پھر زندہ کروں گا. تو اب کوئی اٹھے اور یہ کہے کہ یہ جب جسم ختم ہو جائے گا ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو دوبارہ زندگی کیسے. تو اللہ کا تو صریح حکم ہو گیا. اب یہ سارے اس کے اپنے قیاس ہیں اور عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے اور اپنے اس جھگڑے میں پوری کوشش اور ہر سرکش شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد کے جو ہے نا وہ پیروی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا خیال ہے آج بھی قیاس کر کے اور اپنے عقلی دلائل دے کے قرآن اور حدیث کے نص کو ٹھکرایا جاتا ہے. کتنے بے شمار ایسے مسائل ہیں جو قرآن حدیث میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے نص موجود ہے لیکن مفتیان اور علماء کرام جو ہیں ان کو وہ اپنے قیاس کے ذریعے سے تقلید کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا آمین کا مسئلہ ہے نا جی یہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے نزدیک بھی کہنی چاہیے جائز ہے لیکن ایسا اور جبکہ حدیث میں بالکل واضح ہے بالکل وہ حدیث صحیح ہے نص سے قطعی ہے حدیث کی کہ اونچی آواز سے. ٹھیک ہے جی. اور بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد میں سنا ہے آج بھی آمین کہی جاتی ہے اونچی آواز سے اور رفع دان بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں آ کے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے قیاس کر کے مروڑ توڑ کے نہیں جی نہیں اسی طرح رفع الیدین ہے حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی دیگر کئی مسائل ہیں. تو یہ جو عقل کے گھوڑے دوڑانے اور قرآن و سنت کے مقابلہ میں یا اللہ کے حکم کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلہ میں کوئی اگر قیاس کرتا ہے یا اپنے امام کے قول کو لاتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جبکہ قرآن اور حدیث یہ بتاتا ہے اللہ اور اس کا رسول کا حکم آ جائے تو کیا کہتے ہیں سرے تسلیم خم ہو جانا چاہیے. ہاں جی. اور اس لیے قرآن نے جگہ جگہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بلکہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ومن یطع الرسول اور ایک جگہ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والرسول. کیونکہ رسول کی جو اطاعت ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے. رسول کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ذات الگ الگ ہے مگر بات ایک ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے والا شخص ہے
قرآن اور سنت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنے قیاس اور عقل کے ڈھسوکلے اور وہ قیاس کر کے بتاتا ہے نا، تو گویا کہ یہ انسانوں میں سے کفر کے سرداروں کے پیچھے چلتا ہے۔ ہاں، اور جو لوگوں کو حق سے روکتے ہیں، تابا یتبعو کے معنی پیروی کرنا ہوتا ہے، اور یتبعو کا معنی ہوتا ہے باب افتعال میں مبالغہ ہے، یعنی پوری کوشش کر کے ہر شیطان کے پیچھے چلتا ہے، تو یہ یتبعو کا معنی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس آیت سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ علم کے ساتھ جھگڑا درست بلکہ لازم ہے، جیسا کہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اس آیت کو ذرا سامنے رکھیے، مطلب یہ نکل رہا ہے کہ کہیں اگر اللہ کے حکم کے مقابلہ میں قرآن و سنت کی نص میں کوئی بات آ جائے تو اس کو ٹوکا جائے، روکا جائے، محبت پیار سے۔ یہ اگلی آیت واضح کرتے کہ نا سر جیسے ہم ہتھوڑے مارتے ہیں، وڈان مارتے ہیں، اور سچی بات ہے، یہ ہے بات، کوئی برا نہیں میرے اندر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو نا تو ایسے خواہ جی آپے سے باہر آ جانا غصے میں، اور پھر اگلے بندے، اور ایسا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی، چونکہ میرا اور آپ کا کام بلغ ہے، پہنچانا ہے، اس کو پیار سے کہو بھائی یہ مسئلہ قرآن حدیث سے خلاف، قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ باقی رہا مسئلہ اگر تم اپنے امام صاحب کے قول کو پیش کرتے ہو یا اپنا قیاس کرتے ہو، تو دیکھو قیاس وہاں ہے جہاں ہمیں کوئی مسئلہ قرآن و سنت سے نہ ملتا ہو، پھر تو چلو قیاس کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے یا صحابہ کرام سے کے آثار سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب قرآن اور سنت کی نص موجود ہو، پھر وہاں قیاس کرنا یا عقلی دلائل کو پیش کرنا یا کسی کا قول پیش کرنا، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ اندھی تقلید ہوگی، اندھی تقلید جسے کہتے ہیں نا، تو پھر یہ مخالفت ہوگی قرآن و سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی، تو گویا کہ پھر یہ جھگڑا کرنا ہوگا کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ ہے جھگڑا، وہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے واضح اور صریح حکم کے مقابلہ میں بندہ اپنا قیاس پیش کرے اور اپنا وہ عقلی دلیل دے، یہ اللہ کے ساتھ جھگڑنا ہے، تو یہ جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے سے کے ساتھ بحث کرو، یعنی مجادلہ کرو جو سب سے اچھا ہے۔ اب یہاں دیکھیے قرآن مجید نے کتنا ہم کو ایک بہترین نمونہ اور سیمپل دے دیا ہے۔ جھگڑا ضرور کرو، بحث کرو مسائل میں، قرآن و سنت کی جہاں مخالفت ہو وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، لیکن واضح کرو پیار اور محبت سے، اچھے بہترین طریقے سے، یہ حکمت سے۔ کتب علیہ انہ من تولا یا تولا، دوست بنانا، علیہ میں جو ضمیر ہے ہاں یہ شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا پہلے انہ دعا ہے، پہلے انہ میں جو ضمیر ہے وہ شان، وہ معنی جو ہم نے کیا نا کہ بے شک شان یہ ہے، تو پہلے انہ کے ضمیر شان کی طرف ہے، اس لیے ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ شان، بے شک شان یہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے مطلب اس کا یہ ہوگا، پہلا جو انہ مراد اس سے یہ ہوگا کہ بات پختہ کرنا، یعنی شیطان کے متعلق لکھا جا چکا ہے، جو اس سے دوستی کرے گا شیطان اسے گمراہ کرے گا۔ مطلب یہ کہ قضاء الہی میں سے اس کے متعلق یہ طے کیا جا چکا ہے، یہ پہلا دوسرا انہ ہوا نا جی، انہ اس کی ضمیر شیطان کی طرف کی جا رہی ہے کہ اس کے متعلق لکھا جا چکا ہے۔ لفظ جو ہے نا یہاں یہ استعمال ہوا ہے، لکھا جا چکا ہے، لکھا تو مراد یہ ہے کہ یا بات آپ کو معلوم ہے کہ بات لکھے جانے کے بعد ہی پکی ہو جاتی ہے، پہلے نہیں۔ تو یہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ شیطان خود بھی گمراہ ہے، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ بھی گمراہ کی طرف جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے شیطان کے ہر پھندے سے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔